کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے یوم پیدائش پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قائد اعظم انتہائی جہاں دیدہ اور عظیم بصیرت کے حامل رہنما تھے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ان کی شاندار قیادت میں علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر 1947 میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری عوام تحریک پاکستان کا حصہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک جموں کشمیر بھارت کی غلامی سے آزاد ہو کر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ حریت رہنماؤں غلام احمد گلزار، محمد یاسین عطائی، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہنجی، ڈاکٹر مصعب، بشیر اندرابی، خادم حسین، سید سبت شبیر قمی اور محمد عاقب نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ پاکستانی اور کشمیری مضبوط مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بجا طور پر کشمیر کو پاکستان کے شہر قرار دیا تھا۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر، شیخ عبدالمتین اور امتیاز احمد وانی نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ بیان میں قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کو بانی پاکستان اور پاکستان سے بے پناہ محبت ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا راج کے تحت مسلمان غیر محفوظ ہیں۔ جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین اور سینئر حریت رہنما الطاف احمد بٹ نے کشمیریوں کی جانب سے بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کے ساتھ پاکستان کی تکمیل کا تصور پیش کیا اور پاکستان کا حصہ بننے کے لیے کشمیریوں نے بھی پاکستان کے قیام کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر جدوجہد کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی وادی کشمیر میں واپسی پر ہچکچاہٹ بھارتی حکام کے کشمیر میں امن کے دعووں کی نفی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک بھارت ماضی کی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتا، جموں کشمیر میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کو غیر ملکی حمایت یافتہ تحریک کے طور پر بدنام کرنے کے لیے ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں رائفلز اور گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ ضبط کرنے کا ڈرامہ رچایا۔ تاہم کشمیر کے ماہرین نے بھارتی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ برآمد ہونے والا اسلحہ دراصل خود بھارتی فوج نے رکھا تھا اور اس کی برآمدگی پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔